السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کی بارگاہ میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر آئے ہیں۔ ہم آپ کی بارگاہ میں عریضہ کرتے ہیں کہ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملک ہندوستان میں بھگوا لو ٹرائب کافی زور و شور پہ ہے۔ RSS اور اس جیسی تنظیموں نے اپنی ہندو نوجوانوں کو اس بات کی ٹریننگ دینی شروع کر دی کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے جھوٹی محبت کرے اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائے۔ جنسی استحصال کے بعد کوئی بہانہ بنا کر اس کو زندگی کی راہ میں اکیلا چھوڑ آئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جس کی بہن ہے، جس کی بیٹی ہے، وہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہو جائے اور کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح سے جب مسلمانوں کی کمزور نفس پہ بھگوا داری ہاتھ رکھیں گے، مسلمان خود اپنی ہاتھوں سے زندگی کو موت کے حوالے کر دے گا۔ یہ تمام بھگوا تنظیمیں جانتی ہیں کہ مسلمان غیرت مند ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا آسان نہیں، اس لیے سب سے پہلے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالو۔ عزت گئی، ساتھ میں زندگی بھی گئی، اور یوں ان کا اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کا مقصد پورا ہوگا۔ مسلمان بہنوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی شیخ فردین آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عظیم دین اور عظیم پیغمبر دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ بچپن سے آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ بچپن سے آپ کہتے رہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان رکھتی ہوں۔ مگر جوانی آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ کیوں اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پسند نہ آئی؟ کیا اب خدا سے بھروسہ اٹھ گیا؟ میری بہنوں، آپ زمزم پینے والی شیرنی ہو، کیوں آپ کو منہ پینے والوں سے رغبت ہو گئی؟ کیوں کالج میں پڑھانا گناہ ہو گیا؟ کیا یا تمہیں پیدا کرنا گناہ ہو گیا؟ تم تو ماری جاتی تھی، تمہیں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، تم کو تو رکھیل بنایا جاتا تھا۔ یہ عزت تو آپ کو میرے نبی نے دی ہے، جس نے عزت بخشی اسی نبی کی عزت کو تار تار کرنے پہ تلی ہو۔ کیا کائنات سے مسلمان و مومن مرد ختم ہو گئے جو ان سور کھانے والے اور مد پینے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہو؟ جس نے آپ کو عظمتیں دی، ان کی عظمت کا خیال نہ رکھا۔ 18 سال تک آپ کی کوئی مرضی نہ رہی، 18 سال کے بعد میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کیوں؟ 18 سال تک باپ جو پہنایا وہ پہنتی رہی، ماں نے جتنے نوالے کھلائے کھاتی رہی، کبھی میرا کھانا میری مرضی نہ کہا، کبھی میرے کپڑے میری مرضی نہ کہا۔ 18 سال سے پہلے ماں باپ بھائی جو فیصلے کرتے وہ آپ سرے خم تسلیم کرتی۔ 18 سال کے بعد یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں؟ میری بہنوں، آپ سے سوال ہے، یہ حکومت اور بھگوا داری آپ کے سر سے حجاب کیوں اتروانا چاہتی ہے؟ کیوں آپ ان کو ڈھکی ہوئی اچھی نہیں لگتی؟ میری بہنوں، اسلام چاہتا ہے آپ جس کی رفیق حیات بنو، وہی آپ کے جسم کو دیکھے، اسی کا حق ہے آپ کے جسم پر۔ مگر یہ بھگوا داری حکومت کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، یہ آپ کو اس لیے بے نقاب کرنا چاہتی ہے کہ آپ کے یہ جسم کو دیکھ سکے، آپ کے جسم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ہوس کو پوری کر سکے۔ میری بہنوں، کیا آپ حجاب میں قید محسوس کرتے ہو؟ یہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ کیا ساحل سمندر پہ چڈی پہن کے ریت پہ لیٹنے کا نام آزادی ہے؟ کیا بکنی پہن کے ہوس کے پجاریوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا نام آزادی ہے؟ اپنے سینے ابھار کر لوگوں سے چپکنے کا نام آزادی ہے؟ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ میری بہنوں، حجاب شان ہے مومن بہنوں کی، اسے سینے سے لگائے رکھو۔ تم کنیز فاطمہ ہو، وہ فاطمہ جن کا پردہ ان کے انتقال کے بعد بھی باقی رہا۔ یہ ماڈرن زمانے کے نام پہ تمہاری عزتیں لوٹنا چاہتی ہے، یہ تمہارا حجاب اتروا کر ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، یہ تمہیں بھگوا داری اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آپ کے پیٹ میں اپنا ناپاک نطفہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہے، کیوں ان ناپاک جسموں سے اپنا جسم کو مس کرنے پہ تلی ہو؟ آپ پاک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے پاک جوڑے پیدا کیے ہیں۔ آپ پاک ہو، آپ کا رحم پاک ہے، آپ کی رحم میں پاک نطفہ ہی پلنا چاہیے۔ میری بہنوں، یہ بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ کے قدموں میں اپنا تاج رکھ کے کہہ رہا ہے، واپس لوٹ آؤ۔ مجھے آپ کا اس طرح کافروں کے ہاتھوں ذلیل ہونا دل میں نشتر سا چبھ رہا ہے۔ میری بہنوں، ان بھگوا داریوں کے چکر میں اپنا ایمان، اپنی عزت اور اخیر میں اپنی جان بھی گواں بیٹھو گی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، لوٹ آؤ اپنے پاک دین کی طرف، ورنہ کہیں دیر ہو جائے گی، عزت، ایمان، جان تینوں گواں بیٹھو گی۔ یہ سور آپ کو کالج، یونیورسٹیز، اسکول، مال ہر جگہ ملیں گے، مگر ان کی بہکاوے میں نہ آنا۔ ان کا مشن ہے مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنا، ان کی ہم سے مقابلے کی کوئی اوقات نہیں۔ اس لیے آپ پر محبت کی بمباری کر کے پھر آپ کے رحم میں زنا کی نشتر چبھو کے ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو برباد ہوتے دیکھ سکتی ہو جس نے آپ کے لیے زندگی کا ہر لمحہ برباد کر دیا؟ کیا ان موت پینے والوں کے لیے اپنی ماں باپ کی خودکشی دیکھ سکتی ہو؟ یہ بھگوا تم سے محبت نہیں کر سکتا،
یہ جب ایک خدا کے نہ ہو سکے ہزاروں کے ہو گئے تو یہ بھگوا اکیلا آپ کا کیا ہوگا؟ یا آپ سے دوستی صرف اپنی بستر گرم کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ ان کی سازش کو پہچانو اور خود آپ ہی ان بھگوا دھاریوں کو کئی فرے کردار تک پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔